بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی ٹائم میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. ناظرین، پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے جو آپ کو میں آج بتا دوں کہ آج عمر شریف صاحب کو مدفن کیا جا رہا ہے. ان کی تدفین کا معاملہ چل رہا ہے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے عقب میں. اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہے وہ نعیم ایوان صاحب ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہے. ان کو ہم اس پروگرام میں آنے کی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور جو ہے آج جو ہے یہ تدفین کا معاملہ چل رہا ہے اور ہم لائن پہ حفیظ انصاری صاحب کو لیں گے. تھوڑی سی گفتگو نعیم ایوان صاحب سے ہم ذرا کرتے ہیں اس حوالے سے، عمر شریف کے حوالے سے. کیا کہیں گے اس وقت جو ہے ابھی تدفین ہو رہی ہے، ایک بہت بڑا میڈیا انڈسٹری کا ایک نقصان، اور اچھے کامیڈین تھے اور بسا اوقات جب یہ پروگرام کرتے تھے تو جو ہے لگے ہاتھوں معاشرے کے حوالے سے بھی وہ بات کر دیتے تھے کامیڈی میں. تو کیا اس کے بارے میں آپ تاثرات دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر شریف جو تھے، عمر شریف ہیں اور عمر شریف ہمارے درمیان اب نہیں رہے. عمر شریف نے اپنی جو زندگی وقف کی، جو اپنی زندگی گزاری، ایک نہایت ہی نفیس آدمی، اپنے میں ایک انسٹیٹیوشن، ایک اپنا ایک انسٹیٹیوٹ، ایک ایسا انسٹیٹیوٹ جس سے اب اس وقت میڈیا کی جو انڈسٹری ہے، جن نقصان ان کو میڈیا کی انڈسٹری کو ہوا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ان کی شاگردی میں تھے، وہ لوگ جو ان سے کچھ سیکھتے تھے، پوری دنیا کے لیے ایک مثال تھے خود. یہاں تک کہ بھارت کے لوگ بھی جو ہے وہ وہاں پہ جو اداکار ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ایز اے استاد ہی لیتے تھے اور ہم ان سے سیکھتے تھے. جی ہاں، بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس نے اپنی زندگی ساری وقف کی ہو کسی کام کے لیے، ایک ہنر، ایک ایسا علم کی ایک ایسی طاقت تھی کہ اس کو پوری دنیا کے اندر اس نے اپنا لویا خود منوایا، اور لویا منوایا. آج وہ لوگ جو ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، آج ان لوگوں نے بھی اس کو ایگری کیا، مانا کہ ایک اپنے اندر ایک انسٹیٹیوٹ تھا عمر شریف. اب عمر شریف ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن ایسے وقت پہ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کے تمام لوائقین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. اب کیونکہ 3 بجے ان کا جو ہے وہ جنازہ بھی پڑھایا جائے گا، اور ابھی سے صورتحال کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہوگی. دیگر شہروں سے بھی لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں ان کے جنازے کے اندر شریک ہونے کے لیے. اس کے لیے تمام انتظامات جو سندھ حکومت کے، پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام وہ چیزیں جو ایک جگہ چاہیے ہوتی ہیں ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں. اس بار دیکھا گیا کہ سندھ حکومت نے بڑا کوپریٹ کیا ان کے علاج کے حوالے سے، اور ان کی اس وقت جو تدفین تھی، ان کے بچوں کی خواہش تھی کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے بیک اپ پہ جو ہے ان کو مدفن کیا جائے. اور یہ بھی سننے میں آیا کہ انہوں نے جو ہے 2 سال جو ان کے جب عرس ہوتا تھا عبداللہ شاہ غازی کا، تو اس کی میزبانی بھی کی ہے پچھلے 2 سال. جی ہاں، عمر شریف صاحب خاص طور پہ ایسی جگہوں پر کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم نے دیکھا بھی، کیونکہ ہم تو بچپن سے عمر شریف کو دیکھ رہے ہیں، اور اس نے جو اپنے زندگی کے اندر جو کام کیے، جو کارنامے کیے، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی ایسی پلیس ہو جہاں لوگوں کے چہروں پر ہنسی لانا ہو، مسکراہٹ لانا ہو. ایسے حالات میں جب وہ کہتے ہیں بڑے ظالم ہیں تیرے شہر کے لوگ اور بڑے ظالم ہیں میرے شہر کے لوگ، قتل کرتے ہیں پوچھتے ہیں جنازہ کس کا ہے. اس جیسے کراچی جیسے شہر کے اندر ایک ایسے انسان سے اس وقت ہمارے درمیان وہ نہیں ہے جس کو تا یاد کے لیے ہم یاد رکھیں گے. ان کی خواہش تھی اور وہ چاہتے تھے کہ میری جو قبر بنائی جائے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اندر ان کی قبر بنائی جائے، اور ان کی خواہش کے مطابق جو وہ چاہتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ان کی خواہش کوپریٹ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت اچھا کوپریٹ کیا. جب یہ بیمار تھے تو اس وقت بھی ہر طریقے سے ہم نے جو ان کے وسائل چاہیے تھے، جس قسم کی ان کو ضروریات تھیں، وہ یہاں کراچی میں رہتے ہوئے بھی اسپتال کے معاملات سے لے کر ان کا انٹرنیشنلی ٹریولنگ تک کے مسائل ہر طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے جو ہم کر سکتے ہیں ہم نے وہ کیے. لیکن جو خدا تعالیٰ کی مرضی ہو، خدا تعالیٰ کا حکم، بے شک موت تو برحق ہے، موت برحق ہے، اور نہیں پتا کہ کس وقت موت آ جائے. ہر کسی کو جہاں زندگی ہے وہاں موت آنی ہے. بے شک اس میں تو ان کے لوائقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں حفیظ انصاری صاحب، اور جو عمر شریف کی تدفین کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے ہم ان سے پوچھتے ہیں. جی حفیظ بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شبیر بھائی. حفیظ بھائی، کتنا اس وقت درکار ہے تدفین میں؟ اب کتنی دیر ہے؟ دیکھیں، تدفین کا عمل تو بعد میں ہوگا، پھر نماز جنازہ ہوگی، اور کیونکہ عمر شریف کی رہائش گاہ سے عمر شریف کی میت جو ہے روانہ ہو چکی ہے، مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی جو ہے اب یہ نماز جنازہ گاہ پر پہنچے گی، عمر شریف پارک کلپٹن پر، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے.
فنکار ہوں یا مختلف چاہنے والے عمر شریف کے ہوں، انسانیت کا درد رکھنے والا عمر شریف جو ہے آج ہم سے جدا ہو گیا ہے. اس کا سفر آخرت ہے. اس سفر آخرت میں جو ہے شریف ہونے کے لیے لوگ جو ہے یہاں پر نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. نماز جنازہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے سربراہ مولانا بشیر فاروقی پڑھائیں گے. اس کے بعد جو ہے نماز جنازہ کو حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر لے جایا جائے گا، جہاں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں عمر شریف کو سپرد خاک کیا جائے گا. قبر کی تمام تر تیاریاں رات کو ہی مکمل کر لی گئی تھی. اب حفیظ صاحب ٹریفک کیونکہ پوش علاقہ کافی اولڈ ٹاؤن ہے کلفٹن اور کافی کمرشل ایریاز ہیں، ٹریفک کی سچویشن کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت؟ دیکھیں کیونکہ پہلے ٹریفک پلان جو ہے ترتیب دے دیا گیا تھا، کیونکہ جہاں سے پروٹوکول کی صورت میں میت روانہ ہوگی اس کے اطراف کی سڑک جو ہے چند منٹوں کے لیے ضرور روک دی جائے گی، لیکن اس کے بعد فوری طور پر کھول دی جائے گی. یہی وجہ ہے نہ عوام کو ٹریفک جام کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہاں نہ ہی میت کو جو ہے ٹریفک جام میں پھنسنے والی کوئی صورتحال پیش آ رہی ہے. اس طرح جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میت بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے جنازہ گاہ پر پہنچائی جا رہی ہے اور کچھ دیر کے بعد یہاں پر پہنچ جائے گی جہاں اس وقت میں موجود ہوں. یہاں پر لوگ جو ہے آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. سیکورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے اپنے نمایاں خدمات انجام دیتا نظر آ رہا ہے. شدید گرمی میں اس کے رضاکار پانی پلا رہے ہیں، میڈیکل کیمپ لگا ہوا ہے، ویل چیئر رکھی ہوئی ہے. اگر کوئی شخص جو ہے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے استعمال کرنا چاہے ویل چیئر تو وہ کر سکتا ہے. یوں آج جو ہے پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا اسٹیج کا ایک بڑا نام، اہم شخصیت، انسانیت دوست، لوگوں کے دکھ درد کو سمجھنے والا عمر شریف جو ہے ہم سے جدا ہو گیا. یوں آج جو ہے اس کو سپرد خاک کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپرد خاک کرنے کے بعد جو فیملیز وغیرہ ہوگی فہم کا اعلان کیا جائے گا اور یہاں پر نہ صرف فنکار بلکہ مختلف ممتاز اہم شخصیات کی آمد کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. جی نماز جنازہ کا جو ہے وہ 3 بجے کا ٹائم رکھا گیا تھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اب اور لیٹ ہوگا؟ جس وقت جو ٹریفک ہے اور جو کافی جگہوں سے لوگ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، کیا دیکھتے ہیں حفیظ بھائی؟ کی صورتحال ہوتی ہے کہ لوگوں کی آمد کے سلسلے میں بھی تاخیر ہوتی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مقررہ وقت پر نماز جنازہ ہو جائے گی. اگر ہوئی تو 10-15 منٹ 20 منٹ تاخیر ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہاں تمام انتظامات مکمل ہیں. کیونکہ جیسے ہی میت یہاں پر پہنچے گی اس کے بعد جو ہے نماز جنازہ کی تیاریاں کر لی جائیں گی، صف بندی کر لی جائے گی، لیکن لوگوں کی آمد کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے. لوگ بڑی تعداد میں یہاں پہنچ رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ حفیظ بھائی. ہمارے ساتھ موجود تھے حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز کے رپورٹر، جو وہاں پر پل پل کی ہمیں خبر دے رہے ہیں اور وہاں پر وہ اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک تدفین نہیں ہو جاتی. ہمارے میٹرو چینل پہ، میٹرو چینل 1 پہ ہر وقت نمائندے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو سب سے پہلے میٹرو ون نیوز وہاں پر پہنچتی ہے اور رپورٹنگ کرتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم ایوان صاحب. کچھ ٹریفک کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس وقت ٹریفک کے جو معاملات ہو چکے ہیں وہ ایسے ہو چکے ہیں کہ فٹ پاتھوں پہ جو ہے لوگوں نے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں، موٹر سائیکل پارکنگ ہے، پھر اس کے بعد گاڑیوں کی پارکنگ اور لوگوں کا گزر بہت ہی مشکل ہو چکا ہے. ٹریفک اہلکار جو ہے وہ بے بس ہو چکے ہیں اور ان سے ٹریفک اس وقت کنٹرول نہیں ہو رہی. سندھ حکومت اس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے اور آگے حکمت عملی کیا ہے؟ کیونکہ جتنی گاڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں اتنے روڈ ڈیولپ نہیں ہوئے. کیا کریں گی اس حوالے سے؟ نعیم صاحب آپ بتائیں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے بہت ہی خراب ہے اور آپ دیکھیں کہ اس شام کا وقت آتا ہے 4-5 بجے، جگہ نہیں ملتی اور لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں ٹریفک کے حوالے سے. اصل میں بات یہ ہے کہ بنیادی جو ایشوز ہیں اس خاص طور پہ کراچی کے بنیادی ایشوز ہیں، سیوریج کا نظام آپ کا بنیادی ایشو ہے، پھر لوگوں کو اچھے پارک چاہیے وہ بنیادی ایشو ہے، لوگوں کو بجلی چاہیے بنیادی ایشو ہے، پانی چاہیے بنیادی ایشو ہے. تو بنیادی ایشو ایک ٹریفک کا بھی ہے. ٹریفک کیونکہ جب جام ہوتی ہے تو اس میں لازمی سی بات ہے لوگ لیٹ ہوتے ہیں. اگر کسی کے کوئی انتقال کر گیا ہے تو جنازہ اپنے مقررہ ٹائم پہ نہیں پہنچ پاتا ہے، بچے اسکول نہیں پہنچ پاتے ہیں.
کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ اسپتال نہیں پہنچ پاتے ہیں. ٹریفک کا ایک جو ایشو ہے یہ آج سے نہیں ایک عرصہ دراز سے ایشو ہے. اس کے اندر جو میجر جو پارٹ ہے وہ میجر پارٹ یہ ہے کہ سابقہ حکومتوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف کے ادوار میں پرویز مشرف کے دور کے اندر اگر کسی کی تنخواہ 12,000 تھی تو بینک کال کر کے کہتے تھے اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو کریڈٹ کارڈ دے سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو لون دے سکتے ہیں. اور بآسانی جتنی آسانی سے لوگوں کو موٹر سائیکل اور گاڑیاں دے دی گئیں, اگر ایک گھر کے اندر ایک گاڑی کی ضرورت تھی تو 4 لوگوں نے گاڑیاں نکلوا لیں. اس کا تسلسل آج تک اس کا برقرار رہا. ایسا ہوا کہ آج سے کچھ سال پہلے ہم نے سپریم کورٹ کے اندر اس کی درخواست جو ہے وہ جمع کرائی اور ہم نے اس پہ کوشش کی کہ ہم اسٹے لیں. خدایا اتنی گاڑیاں امپورٹ نہ کی جائیں, اتنا ایکسیس نہیں ہے, کراچی اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتا. اگر کراچی کی کوئی شارع شہید ملت ہے, اگر اس کی کیپیسٹی 200 گاڑیوں کی, اگر ہم 500 گاڑیاں وہاں لے آئیں گے روڈ پر تو کبھی بھی وہ روڈ کی جو کیپیسٹی ہے وہ کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں پرووائڈ کر سکے گی. شہید ملت کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرتا ہوں کہ وہاں پر ایک رول مشرف کے دور میں آیا کہ جو بھی بلڈنگ بنائے گا وہ 3 فلور پارکنگ دے گا, لیکن وہ تینوں کے تینوں فلور ریزیڈنٹ کو دے دیے جاتے ہیں اور شاپ کو ایک بھی فلور نہیں دیا جاتا پارکنگ کا, اور ان کی گاڑیاں باہر کھڑی رہتی ہیں. اس حوالے سے کیوں کوئی کام نہیں ہوتا؟ دیکھیں اس کے اوپر تو میں بتاؤں کہ 1992 کے اندر بھی سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے تھے. ایسا ہوا کہ جو احکامات تھے وہ احکامات تھے کہ کوئی بھی جو بلڈنگ ہے وہ 3 ماہ سے اوپر نہ جائے. وہ تقریباً چلتا رہا کوئی 8-10 سال, لیکن اس کے بعد جو بلڈرز ہیں بلڈروں نے رجوع کیا, درخواست دی کہ کراچی کیونکہ میگا سٹی ہے, اس کے اندر بنیادی طور پر کہ ہمیں بڑے پلازاز کی ضرورت ہے, اور جو ہمارے دیگر جو ادارے جو سروے کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کراچی ایسی جگہ پہ تو نہیں ہے جس سے خدا نہ خواستہ کوئی زلزلے آئیں یا کوئی افیکٹ پڑے زمین کے اندر, دراڑیں آئیں, تو وہ بھی کلیئرنس ملی. اور کلیئرنس ملنے کے بعد WHO نے ایک چیز جو ہے وہ ایک لیٹر جاری کیا کہ کراچی ایک بیسٹ پلیس ہے. پھر اس کے بعد 2008 کے اندر ایسا ہوا کہ حکم نامہ جاری ہوا کورٹ کی طرف سے کہ یہاں جو عمارات ہیں وہ 12 منزل تک لے جائیں. جب 12 منزل تک بات گئی تو 12 منزل کے بعد پھر اس کے بعد ایک آرڈر نکلا 2013 کے اندر کہ کورٹ کی جو ہے وہ ہدایات تھی کہ جو بلڈنگ سے 12 منزل سے اس کو دوبارہ 6 منزل پہ لے کر آ جائیں. 6 منزل سے 2016 کے اندر پھر جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ آپ جو ہے وہ 20 منزل تک عمارات لے جائیں. تو یہاں ایسا ہے کہ بات یہ کہ بلڈرز کے کچھ مافیاز موجود ہیں. یہ وہ مافیاز ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ وہ میکسیمم تعداد کے اندر جو ہے وہ ارن کریں اور اسٹرکچر ایسا کھڑا کر کے دے دیتے ہیں جس کے اوپر ہوتا یہ ہے کہ بعد میں کوئی نہ کوئی ڈسپیوٹ نکل کے آ جاتا ہے. بہت سارے ڈسپیوٹ ہیں, جیسے ابھی بھی آپ کے شہید ملت روڈ کے اوپر ایک پلازا ہے جس کا ایک ڈسپیوٹ بنا ہوا ہے. آپ کے گلشن اقبال میں ایک ڈسپیوٹڈ پلازا ہے جس کا اب تک ڈسپیوٹ جو ہے وہ بنا ہوا ہے. بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, یہاں آپ کا جو SBCA یا آپ کا KDA یا MDA, پھر یہاں کراچی جو ہے وہ 4 حصوں کے اندر بٹا ہوا ہے. کراچی کو کچھ زمین ایسی ہے جو آپ کی پورٹ اینڈ شپنگ کے پاس ہے, کچھ زمین ایسی ہے جو سیول ایویلیشن کے پاس ہے, کچھ زمین ایسی ہے جو آپ کی ریلوے کے پاس ہے. اور ریلوے کی جو زمین ہے, ریلوے کی اپنی جو ہے ان کا اپنی ایک جو ہے ان کی ریڈ ہے, ان کا اپنا ایک ادارہ ہے جو تمام ڈاکومنٹ لیز کرتا ہے, چلان پے کرتے ہیں, اس میں وہ چلان پے ہوتا ہے تو وہاں گھر بنتے ہیں ان کی جگہوں پر. اور وہاں بھی غلط انکروچمنٹ ہوئی جس پر ہم نے ہر فورم پہ آواز بلند کی خدا کے لیے کل ہم KCR پہ جائیں گے تو بڑے معاملات ہمارے ڈسٹرب ہو جائیں گے. پھر اسی طریقے سے پھر یہاں کچھ زمین ایسی ہے جو آپ کی کینٹونمنٹ کے پاس ہے اور کچھ زمین سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. اب ہوتا یہ کہ جو سندھ گورنمنٹ کے پاس زمین ہے, سندھ گورنمنٹ کے پاس جتنی زمین ہے, کراچی کی جو زیادہ زمین ہے 34% زمین آ رہی ہے وہ کینٹونمنٹ کے پاس آ رہی ہے. کینٹونمنٹ کی جو زمین ہے, کینٹونمنٹ کے اندر اگر ہم کہیں آئینی اور قانونی طور پر ان سے جب رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آئین اور قانون اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کے اختیارات کے اندر انٹرفیرنس کریں. ہمارا تعلق اگر ہے تو وہ وفاقی حکومت کے ساتھ تعلق ہے, جس کا آج اگر میں بات کروں تو پچھلے سال جو بارشیں ہوئیں آپ نے دیکھا CBA کی جو حالت تھی, آپ کے جو آپ کی DHA کی پوزیشن تھی, جو آپ کے کینٹونمنٹ کی پوزیشن تھی, وہ آپ کے سامنے نکل کر آئی اور اس کے اندر نقصان کیا ہوا وہ آپ نے دیکھا. ہم نے کراچی جو ہماری حدود میں چیزیں آتی تھیں ہم نے الحمدللہ کلیئر کرایا اور کراچی کلیئر کرا کے بیٹھے, لیکن DHA جو تھا ایسے لگ رہا تھا کہ وہاں کشتیاں چلنے جیسی پوزیشن تھی, وہاں ایک دفتر لائٹ نہیں تھی, وہاں ایک مہینہ لوگوں کے جو ہے وہ گلیوں میں سے لوگوں کے روڈوں سے پانی نہیں نکلا, کیونکہ ان کی اپنی مشینری ہے, ان کا اپنا ایک جو ہے وہ کرائٹیریا طے کر دیا گیا ہے کہ ہم نے کتنی عمارات بنانی ہے, کتنی بلڈنگیں بنانی ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. پھر یہاں ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ہمارے پاس وسائل کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وفاقی حکومت کی طرف, یہاں
کبھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کو وفاق نے کبھی آن نہیں کیا، وفاق کی حکومت نے. اس کی زندہ مثال میں آپ کو بتاؤں خاص طور پہ سندھ میں، کیونکہ ابھی حالیہ جو الیکشن ہوئے 2018 25 جولائی کو جنرل الیکشن کے اندر کراچی سے سندھ کے جو لوگ ہیں باشعور، کیونکہ کراچی کیپٹل ہے، کراچی اور سندھ کہ جو باشعور لوگ ہیں سندھ والوں نے تحریک انصاف کو نہیں آنے دیا. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے 99 ایم پی ایس کراچی اس سندھ کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں ہمارے پاس. اسی طریقے سے لا تعداد ایم این اے سینیٹر ہمارے پاس جو ہے وہ سندھ سے موجود ہیں. آج تسلسل یہ ہے کہ آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ہمارا معاہدہ تھے وفاقی حکومت کے ساتھ کہ ایک پانی اتنا ہمیں صرف پانی کی ریکوائرمنٹ ہے ہمیں پورے سندھ کے اندر، اتنے کراچی کی ریکوائرمنٹ ہے، نہ ہمیں معاہدے کے تحت آج نہ پانی دیا جاتا ہے. ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ تھے، ہمیں بجلی کے وسائل آپ نے دینے اس کیپٹل سٹی کے اندر، نہ ہمیں وہ بجلی معاہدے کے تحت دی جا رہی ہے. سندھ یہ وائس سندھ جو صوبہ ہے جو سب سے زیادہ ان کو ریڈیوس کر کے دیتا ہے آپ کا گیس. آپ ڈیر کی چلے جائیں، گوٹ کی چلے جائیں، جو سب سے زیادہ گیس دیتا ہے نکال کے. آج سندھ کے ساتھ نہ گیس جو ہے ان کو معاہدے کے تحت ہمیں کراچی کو یہاں گیس دیا جاتا ہے. پھر یہاں ہوتا یہ ہے کہ سندھ دشمنی کے تحت ایسا ان کو جو وفاق میں حکومت جب بھی آئی ہے، سابقہ حکومت یا ابھی موجودہ حکومت، ان کو ایسا کوئی سندھ کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ایک ایسی کچھ تکلیفات ہیں یا ایسی کچھ جو ہے وہ ان کو فوبیا ہے سندھ خاص طور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، کہ یہاں آتے ہیں، یہاں کے کبھی ہسپتالوں پہ قبضے کرتے ہیں کہ یہ ہسپتال ہماری ملکیت ہے. پاکستان کے تمام اسپتال چھوڑ کے کبھی جنا پہ آئیں گے، کبھی کارڈیو پہ آئیں گے، یہ ہماری ملکیت ہے، چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. نہ یہ وفاق کی ہے نہ یہ سندھ کی ہے، تو عوام کی ہے. عوام کی دیکھیں نا ایک بات یہ ہے کہ آج تو اگر سندھ کے اندر وہ اگر اچھے اسپتال موجود ہیں، جس کا جنا اسپتال جیسے اسپتال کے اندر سابقہ چیف جسٹس جب آیا ہے تو 1000 انعام دیا اور کہا کہ ایک بہترین اسپتال ہے. یہ اسپتالوں پہ آتے ہیں، ہمارے ڈاکے مارتے ہیں، کہتے ہیں یہ اسپتال ہم لے لیں گے، 6 مہینے لیتے ہیں، 7ویں مہینے پھر واپس ان کو دے دیتے ہیں. ہم نے ڈسپلن تک کی گولی جو ہے وہ آج تک وفاق سے نہیں لی. ہم اپنے وسائل پہ اسپتال چلاتے ہیں. کبھی آتے ہیں آ کے جزیروں پہ ڈاکے مارتے ہیں، جزیرے ہماری ملکیت ہے، ہم قابو کر لیں گے، ہم ان سے جان چھڑاتے ہیں، پھر یہ صدارتی ایک کارڈیننس لے کر آ جاتے ہیں. پھر کبھی ایسا آتے ہیں تو یہاں اسٹیل مل کے ملازمین کو بے روزگار کرتے ہیں، 10-10 ہزار لوگوں کو بے روزگار کر لیتے ہیں. کبھی آتے ہیں کہ جو آپ کا پی آئی ہے یہ ہماری ملکیت ہے، پی آئی کے لوگوں کو بے روزگار کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اسلام آباد لے جانے کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ جب تک رنجشیں ختم نہیں ہوں گی، جب تک یہ سازشیں بند نہیں ہوں گی، تو بات یہ کہ صرف ایشو یہاں پارکنگ کا نہیں ہے، یہاں ایشو وسائل کا بھی ہے. دیگر جو وسائل جو مسائل کے ساتھ کھڑے نہیں دیے جاتے. اگر ہم نے تو ہمیشہ ہم نے کہا جی ٹیبل ٹاک پہ بات کر لیں، اور یہاں جب بھی وزیر اعظم صاحب آئے تو ہمیں تو سرپرائز دیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے آنے کے بعد سرپرائز ہمیں دیا ہے. بالکل. ناظرین، نعیم عوان صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی اور بات یہی ہو رہی تھی کہ جو وسائل جو ہے وہ وفاق کی طرف سے نہیں دیے جاتے، اور وفاق جو ہے وہ کلیگیشن نہیں دیتا کہ بھئی ہم نے یہ پیمنٹیں دے دی ہیں، یہ جو ہے سہولتیں دے دی ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جو ہے دوبارہ اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، کراچی ٹائم میں خوش آمدید. کراچی کے مسائل، کراچی کے وسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نعیم عوان صاحب. ان سے گفتگو ہو رہی تھی ٹریفک کے حوالے سے، اور مزید کسی جو ہے پورٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے. جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے کراچی کے اندر، وہ کراچی سندھ کے اندر کیوں نہیں لگایا جاتا اور وہ ڈسٹریبیوٹ کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس صوبے کا جو پیسہ ہے کم از کم اس صوبے کے جو معاملات ہیں وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد کہیں وہ اماؤنٹ شفٹ ہو تو سمجھ میں آتی ہے. کیونکہ یہاں جو مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس مسائل کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی بات کرتی ہے، وفاق اپنی بات کرتی ہے. آخر یہ معاملات کیا ہیں؟ نعیم صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ جو اتنا جو ہے اماؤنٹ جنریٹ ہوتی ہے، جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اور کراچی کا بزنس بھی کافی ہے، تو یہ پہلے کراچی کا کیوں نہیں خیال کیا جاتا؟ کیونکہ یہ تو پاکستان کا ہب ہے. سب سے خوبصورت سٹی تو یہ ہونی چاہیے، اور سب سے بہترین تو یہ ہونا چاہیے، اس کے بعد آگے سوچا جائے. اصل میں کراچی جو ہے وہ کراچی جس طریقے سے ایک جماعت نے اپنے قابو کیا ہوا تھا، اور جس طریقے سے یہاں الیکشن ہوتے تھے، کراچی کے اندر وہ کانسیپٹ بنا دیا گیا تھا، کراچی کو ایسے بنا دیا گیا تھا جیسے انڈیا کا بمبئی. اور کراچی کے اندر ایسا کانسیپٹ ایک اور ایسے حالات پیدا کر دیے تھے. کراچی والے یہاں گنتی کرتے تھے کہ آج 60 ہو گئے، آج 75 ہو گئے، آج 65 ہو گئے. کراچی جو تھا وہ کراچی جن کے حوالے تھا، جس جماعت کے حوالے تھا، کراچی کے آج کراچی کے اس حالات تک پہنچانے کے اندر اس جماعت کا ہاتھ ہے. نہ کراچی کے اندر انہوں نے یہاں پتارے چھوڑے، نہ انہوں نے اسپتال چھوڑے، نہ انہوں نے پارک چھوڑے، بچوں کی میدانات جس پہ وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں، آ کے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، نہ وہ جگہیں چھوڑی. کوئی ایسی جگہ چھوڑی نہیں، نہ نالے چھوڑے. وہاں انکروچمنٹ کر کے مکانات بنا کے چائنا کٹنگ کر کے کراچی کا دیوالیاں نکال
نکالا. پھر کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے اندر آج اگر میں بات کروں تو کراچی آج آزاد ہوا ہے. آج آزاد ہوئے کراچی کی میں اگر بات کروں تو ٹوٹل 3 سال ہوئے ہیں. ان 3 سالوں کو سے پہلے 35 سال اس کراچی کے اندر میں نے کہا کہ کراچی کو جس جماعت نے کنٹرول کیا ہوا تھا وہ ہر ادارے کی آج اگر نالے کی یا اس ادارے کا اگر اس کا بیڑا گرک ہوا ہے تو اس کی ذمہ دار ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, اس کی وجہ یہ ہے کہ بلدیاتی ایک 2013 پاس ہوتا ہے. بلدیاتی 2013 ایک جو پاس ہوتا ہے وہ جماعت کی جو ہے وہ ایک ریکویسٹ کے اوپر اور دیگر جماعتوں کی ایک ایڈوائس پر کہ بلدیاتی ایکٹ آنا چاہیے, اختیارات ملنے چاہیے کہ اختیارات کس کے پاس کیا ہیں, کہ ایسا نہ ہو کہ بات یہ کہ پھر بعد میں رونا گانا ہوتا ہے کہ ہمارا اختیارات نہیں. بلدیاتی ایک 2013 جب پاس ہوا تو اس میں اختیارات دے دیے گئے. میئر کراچی کو جو اختیارات دیے گئے وہ تمام وہ اختیارات جو آپ کے توسط سے میں بتانا چاہوں گا 28 محکمے ان کے انڈر تھے, جس کے اندر آج اگر آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ روٹوں کے اوپر انکروچمنٹ ہے. تو یہ فنڈ کا رونا رو رہے تھے, وہ تو کہہ رہے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, اختیارات تو اب میں اس طرف بھی آ جاتا ہوں. ابھی میں آپ کو اس کو بھی میں کلیریفائی کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو ان کے پاس جو ادارے موجود تھے آج کراچی کے اندر, یہ جو آپ کی بائک مافیاز جو موجود ہیں, یہ جو آ کے بائکوں سے جو آ کے پرچی دے کر پیسے لیتی ہے, پارکنگ مافیاز کراچی کے اندر, یہ بڑے بڑے جو ہورڈنگز ہیں, ہورڈنگ سے لے کر کراچی کے جو پارک ہیں, کراچی کے جو چھوٹے نالے کراچی کے تقریباً 13 ہیں اور 200 بڑے نالے ہیں. یہ ذمہ داری تھی میئر کراچی کے, جو آئینی اختیارات کراچی کے جو اس کو دے دیے گئے تھے. کراچی کی جو اسٹریٹ لائٹس ہیں وہ میئر کراچی کے پاس تھی, وہ اسٹریٹ لائٹس کو کراچی کو مینیج کرنا اس کی ذمہ داری میں آتا تھا. KMC کے انڈر 3 بڑے اسپتال تھے, اگر ایک اسپتال بھی وہ بہتر کر لیتے, جیسے آبادی شیخ کی میں بات کروں کہ وہ انڈر چلتا تھا KMC کے, تو اس کے جو حالات آپ کے سامنے آئے, آج وہاں سے بنسبت لوگ آتے ہیں جناح کے اندر یا سول اسپتال کے اندر اپنے علاجات اور دیگر چیزوں کو لینے کے لیے آتے ہیں. پھر کراچی کے اندر یہاں کراچی کے جو آپ کے جو پارک تھے کراچی کے, وہ کراچی کے تمام پارکوں کو ڈیولپ کرنے کی ذمہ داری تھی وہ میئر کراچی کی تھی. لائک اگر میں بات کروں, جو آپ جب شارع فیصل پہ آپ چڑھتے ہیں تو سینٹر کے اندر ایک کیاری چل رہی ہوتی ہے, ایک رو چل رہی ہوتی ہے جس میں درخت لگے ہوتے ہیں, خوبصورت پودے لگے ہوتے ہیں, اور یہ کراچی کی تمام سراؤنڈنگ کے اوپر یہ چیزیں تھیں, خوبصورتی کے لیے چیزیں لگائی جاتی تھیں. ان کو بیڑا غرق کرنے کے اختیارات تمام جو تھے وہ میئر کراچی کے پاس تھے. پھر کراچی سے جو کچرا اٹھانے کی ذمہ داری تھی وہ میئر کراچی کی تھی. بعد میں الزامات لگا کہ بات یہ ہے کہ سولڈ ویسٹ جو ہے وہ ان کی سندھ حکومت کی ذمہ داری میں آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ ذمہ داریاں تھیں جو ان کے پاس تھیں, لیکن میں نہ مانوں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے تقریباً اربوں کی تعداد میں ان کو فنڈ دیا جو ان کو فنڈ چاہیے تھا, جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی ان کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ. اس کی اگر میں بات کروں تو فاروق ستار صاحب خود اس کے آئینی گواہ بھی موجود ہیں, اور انہوں نے ایک شو کے اندر یہ بات بھی کلیئر کی کہ میں جب MKM کی جماعت میں تھا تو اس وقت میں نے ان سے مانگا تھا آڈٹ, ہمیں جو آڈٹ دیا جائے. مجھے آڈٹ تو نہیں ملی, مجھے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا باہر نکالنے کا. تو یہاں صورتحال یہ کہ آپ نے مزے 4 سال 5 سال مزے لینے کے بعد کہا کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے. تو اختیارات نہیں تھے تو آپ 4-5 سال آپ نے مزے کیوں لیے؟ آپ پہلے سال چلے جاتے. آپ نے مزے سارے لیے. کراچی کے نہ آپ نے پارک چھوڑے, کراچی کے اندر نہ آپ نے, یہاں صورتحال کراچی کے اندر یہ ہوتی تھی, میں آپ کو بتاؤں, یہاں پارسیوں کو بھی, یہاں عیسائیوں کو بھی, کرسچنوں کو بھی کہا جاتا تھا کہ آپ جو ہے وہ فطرے کی پرچی ان کو بھیجی جاتی تھی. اسی کراچی کے اندر نہ انہوں نے بات یہ کہ نہ انہوں نے بھتے چھوڑے کراچی کے اندر اس جماعت نے, نہ کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ چھوڑی, نہ کراچی کے اندر اسنیچنگ چھوڑی. یہاں میں نے بتایا کہ یہاں ڈیڈ بیڈیاں جو ہے جس طریقے سے اٹھتی تھیں اس کراچی کے اندر, اور جو کلچر یہ متعارف کلاشنکوف کلچر جو متعارف کرایا تھا, الحمدللہ 2016 کے اندر ایک بڑا آپریشن ہوا جو کہ تمام جماعتوں نے مشترکہ سائن کیے, جس کو جو ہے وفاقی حکومت کی طرف سے اور سندھ گورنمنٹ کی طرف سے مشترکہ ایک بڑا آپریشن ہوا. اور آپریشن کے اندر اللہ کا شکر ہے نیکسٹ ایکشن پلان کے بعد کراچی آزاد ہوا, اور 2018 کے اندر اس جماعت کو کراچی والوں نے کہا خدا کے لیے ہماری جان چھوڑو, ہم نے آپ کے بہت ہی ارگمال بنا لیا, اور کراچی والوں نے ان کو آؤٹ کر دیا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ان حالات میں آتے ہیں تو ان حالات میں لیاری کے حالات بھی خراب تھے, اور وہاں پہ بھی یہی چیز چلتی تھی, بتہ خوری اور ساری چیزیں چلتی تھی. ان کو کون سپورٹ کرتا تھا؟ دیکھیں کراچی کے اندر ہی لیاری آتا تھا, کراچی کے باہر لیاری نہیں تھا. کراچی کی سراؤنڈنگ کے اندر کراچی کے جو لیاری تھا, کراچی کی لیاری کے اندر وہاں جو ڈسپیوٹ تھا وہ کچھ گروپوں کا اپنا جو ہے وہ ڈسپیوٹ تھا, اور اس گروپوں نے ان آپس میں لڑ کے جو کھانا خراب کیا. اس کے لیے ہم پہ الزامات بھی لگتے ہیں پیپلز پارٹی پہ, کہ بات یہ ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ سپورٹ تھی ان کو. اگر
ایسی سپورٹ تھی تو 28 دن ہم نے ایک بڑا آپریشن وہاں لیاری کے اندر کرایا اور اللہ کا شکر ہے بڑا سکسیز ہم نے وہاں سے جو ہے وہ چیزیں لیں. اور آج بھی اگر میں بات کروں جو عزیر بلوچ کے الزامات لگتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ بی ٹیم یا اے ٹیم کا حصہ تھا, یہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی تھی. الزامات ہوتا ہی ہے کہ میں اگر آپ پہ الزام لگاؤں نا تو میں نے ثابت کرنا ہوتا ہے. جو الزامات لگے آج عزیر بلوچ وفاقی حکومت کے پاس ہے, آج وہ ثابت کریں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ اثاثہ تھا یا سرمایہ تھا, یا آج ثابت کریں کہ کبھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو عہدیدار کا کوئی لیٹر دیا ہو کہ ہمارا جو ہے وہ عہدیدار, یا کبھی الیکشن اس نے کنٹیسٹ کیا ہو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, تو وہ ان لوگوں کے درمیان تھا جو اس کراچی کے اندر سازشیں کرتے ہیں, اس کراچی کی جو ہے وہ منصوبے بناتے ہیں کراچی کو ڈیریل کرنے کے لیے. اور یہ پارٹ آف انہی کا ایک سسٹم تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لیاری کے اندر ہم نے پہلے بھی آواز بلند کی, اور لیاری کے اندر امن و امان اگر قائم ہوا تو یہ بھی بدولت پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اور سندھ گورنمنٹ کی مشترکہ جو ہماری نیشنل ایکشن پلان کے اندر ایک ترتیب دی وہ آپریشن تھا. اللہ کا شکر ہے آج لیاری جائیں تو لیاری امن و امان ہے. وہ امن و امان کیوں ہے؟ کیونکہ ایم کیو ایم نہیں ہے. آج ایم کیو ایم نہیں ہے تو امن و امان بھی ہے. آج پنجاب چلے جائیں, اگر 2013 میں پنجاب جائیں تو آپ 50,000 گن کے ہاتھ سے کسی کو دے سکتے تھے. اس کراچی کے اندر آپ 5,000 کسی کو گن کے نہیں دے سکتے تھے. کراچی کے اندر 10 لاکھ سے اوپر ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے تھے. وجہ کیا تھی؟ وہ ایک ایم کیو ایم تھی. آج ایم کیو ایم جو تھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا آج کیوں ایم کیو ایم پاکستان بن گئی ہے. بات یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ انجن چینج ہو گیا ہے, بگیاں ساری پرانی ہوئی ہیں. تو کراچی والے آپ سمجھ گئے. اور نیشنل ابھی جو آپ کے جو جنرل الیکشن ہوئے ان کو جس طریقے سے شکست ہوئی ہے, اور ضمنی الیکشن ہوئے جیسے ان کو شکست ہوئی ہے ایم کیو ایم کو, اور کینٹونمنٹ کے الیکشن میں جیسے شکست ہوئی ہے, یہ آپ کے سامنے نکل کے آ گیا کہ کراچی والے اب امن چاہتے ہیں. کراچی والوں کو ایسی جماعت قابل قبول نہیں ہے. لیکن ایسا بھی رہا کہ جو ہے وہ لیاری کے سیکٹر میں اور جو عثمان آباد کا سیکٹر تھا, عثمان آباد میں جو اردو اسپیک لیتے تھے, یہ کلیش بھی رہتا تھا اور آمنے سامنے فائرنگیں ہوتی تھی. اور یہ بھی یہ کیا تھا, یہ ایک ڈسٹریبیوٹ کیوں تھا, یہ آپ کیا جانتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں اب یہاں قوم پرستی بہت رہی ہے اس کراچی کے اندر. یہاں اردو بولنے والی ایک پڑھی لکھی قوم تھی. جب یہ مائیگریٹ کر کے آئے تھے یہ پاکستان کے اندر, میں خود چھوٹا تھا, 8 سال کا تھا, میرے بڑے کہتے تھے بیٹا ٹیوشن لیا کرو. میں ان کے پاس پڑھتا تھا, قلم تھا ان کے ہاتھ میں. پھر ہوا یہ ہے کہ ایک لال بتی کے پیچھے لگا دیا کہ اپنا حق لو. حق کیا لو؟ بات یہ ہے کہ آج بھی ان سے ایک اسٹیمپ ان پہ لگی تھی کہ ہم مہاجر ہیں. بات یہ کہ جو لوگ آئے تھے, جو راؤ تھے, جو میف تھے, جو راجپوت تھے, وہ پورے پاکستان میں پھیل گئے. آج بھی اپنے آپ کو راجپوت کہلاتے ہیں, لیکن جو اپنے پہ اسٹیمپ لی کہ ہم مہاجر ہیں, ایک تسلسل پالا گیا کراچی کے اندر. یہاں تو آپ لیاری کی بات کرنے, کبھی مکہ چوک کی طرف آ کے دیکھتے تو آپ کو اندازہ ہوتا, کبھی لیاقت آباد کی طرف آ کے دیکھتے تو آپ کو اندازہ ہوتا. ایک جنگ چھیڑ دی تھی پورے کراچی کے اندر, اور ایسی جنگ چھیڑ دی تھی کہ بات یہ کہ اپنا حق لو. کیسے حق لو؟ صوبہ لو. کیسے لو؟ چھین کے لو. تو بات یہ ہے کہ آئین تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا, قانون تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. آئین یہ کہتا ہے, قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی اکثریت صوبائی اسمبلی میں موجود ہے, 2/3 اکثریت موجود ہے, تو آپ صوبہ بنا سکتے ہیں. ہماری 2/3 اکثریت ہے, ہم نے 7واں ڈسٹرکٹ ہم نے بنایا, ہمیں ضرورت نہیں پڑی کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کی یا کسی کی ایڈوائز لینے کے لیے. ہماری 2/3 اکثریت ہمارے پاس موجود ہے. اور ان کے پاس جب اکثریت تھی, میں آپ کو بتاؤں اس کراچی کے اندر ٹوٹل جو ایم پی ہیں وہ 40 ایم پی ہیں. کبھی ایسا تھا کہ ان کے 37 ایم پی تھے, کبھی ایسا تھا کہ کراچی کے ٹوٹل جو ایم این ہے وہ 21 ایم این ہے. ان کے 19 ایم پی ایم این ان کے تھے, گورنر ان کا تھا, وزیر داخلہ بھی ان کا تھا, سینٹر ان کے تھے, یہاں سے میرپور خاص تک. لیکن 2/3 اکثریت اس وقت بھی نہیں تھی, لیکن اس وقت بھی کہتے تھے کہ صوبہ چاہیے. اور آج صورتحال کیا, آج بھی پوری قوم کو جو قلم مانگتی تھی, آج اللہ کا شکر ہے 2018 کے بعد ان کو سمجھ آیا کہ قلم بہترین طاقت ہے. اس جہالت سے, اس کلاشن کوف سے آج اللہ کا شکر ہے کراچی اس تعصب کی آگ سے باہر نکلا. آج کراچی جو ہے وہ امن و امان کی طرف گیا. کراچی میں جو لوگ بیٹھے ہیں, کراچی کے جو باشعور لوگ ہیں, کراچی کی جو پڑھی لکھی قوم ہے, کراچی میں رہنے والے جو مہمان نواز لوگ ہیں, آج وہ سمجھ گئے. تو قلم انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اسی جماعت کو ریجیکٹ کیا. اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں, آج سے 3 مہینے پہلے چلے جائیں تو ان کے ایم پی, ایک سابقہ ان کے ایم پی کہنے لگے ہم پروٹیسٹ ریکارڈ کریں گے, ہم صوبہ مانگیں گے, ہم صوبہ لیں گے. اور بھائی آئین یہ کہتا ہے کہ 2/3 اکثریت لاؤ, پھر صوبہ لے کر آؤ. تو اکثریت تو آپ کے پاس 2/3 اس وقت بھی نہیں تھی, تو آپ نے اس وقت بھی لوگوں کو قتل عام کرایا. کراچی کے اندر لوگوں کے جنازے اٹھوائے. کراچی کے اندر جو یہاں کراچی کو جس طریقے سے جان لا کے کراچی کو کھڑا کیا, لوگ بھولتے نہیں ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ 12 مئی اس وقت جو جرائم تھے, جو بھی معاملات تھے, وہ صرف جو ہے وہ ان علاقوں میں نہیں, کافی علاقوں میں تھے. سندھ میں بھی تھے, لیاری میں بھی تھے. لیاری میں تو جو ہے کوئی ایم کیو ایم نہیں تھی اس وقت, کوئی ایسے معاملات نہیں تھے. وہاں پہ بھی جرائم ہوتے تھے, لوگوں کو مارا جاتا تھا, قتل کیا جاتا تھا, سب ہوتا تھا. یہ چیز تو اس وقت پھیل گئی تھی پوری.
لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے زیادہ تر جو اقتدار رہا ہے وہ سیکورٹی اداروں کا رہا ہے کہ جو انہوں نے امن قائم کیا یہاں پر، رینجرز نے امن قائم کیا اور ان کو اختیارات دیے گئے جو اس وقت سکون ہوا. تو اس پہ مطلب پیپلز پارٹی کا کیا رول رہا؟ پیپلز پارٹی کا دیکھیں رول یہ رہا، ہم یہاں ہماری اکثریت موجود ہے، ہم چاہتے تو ہم کہتے کہ اس میں نقصان ہو سکتا ہے. یہ جو آپ نیشنل الیکشن پلان کرنے جا رہے ہیں اس پہ لوگوں کے املاک کو نقصان ہو سکتا ہے، لوگ ڈسپیوٹ کی طرف جا سکتے ہیں، لوگ جانیں بچانے کے لیے 92 کے بھی ہم نے آپریشن دیکھے تھے، ہم نے سابقہ 88 کے بھی آپریشن دیکھے تھے، ہم نے سابقہ جو آپریشن دیکھے اس کے اندر لوگوں کا نقصان ہوا. ہم چاہتے تو اس آپریشن کو رکوا سکتے تھے، ہم نے اس کی اجازت دی. آپ نے کہا کہ کراچی کے اندر لیاری میں تھا تو سندھ میں بھی تھا. مجھے کوئی بتایا کہ کراچی سے آپ باہر نکلیں، آپ نوری آباد کراس کریں، نوری آباد کے بعد کون سا آدمی ہے جو پرچی دیتا تھا کہ آپ یہ کہ آپ فطری کی پرچی دیں، آپ کھالوں کی پرچی دیں. اس کراچی میں کیوں تھا؟ کراچی کے اندر میں نے کہا کہ جن کا مینڈیٹ تھا، اور مینڈیٹ کیسے تھا کہ آپ بھی حکومتوں کے اندر، پچھلی حکومت کے اندر جب الیکشن میں ووٹ ڈالنے جاتے تھے، میرے جیسا آدمی جب الیکشن میں ووٹ ڈالنے چاہتا تھا تو مجھے کہتے تھے عوان صاحب ووٹ ڈلیے آگے چلے جائیں. تو کراچی میں تو ووٹ اس طریقے سے ڈلتے تھے. پھر کراچی میں 12 مئی ہوا، آپ کے حیدرآباد میں نہیں ہوا. کراچی کے اندر وکولا کے جو چیمبرز تھے ان کو جلا کے 50 سے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا. کراچی کے اندر بیریا ٹاؤن بیریا ٹاؤن کہہ رہا ہوں، آپ کی جو فیکٹری کا آپ جو فیکٹری تھی آپ کی، اس کی بلدیا ٹاؤن فیکٹری کے اندر جو کچھ ہوا، یہ تو وہ چیزیں جو آن دا ریکارڈ چیزیں. یہ تو آن دا ریکارڈ یوں ہیں کہ ان کا وزیر داخلہ تھا تو ریڈ بھی ان کی تھی، حکومت بھی ان کی تھی، سارے معاملات ان کے تھے. لیکن بات یہ کہ میں نے کہا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کراچی کے اندر وہ حالات پیدا کر دیے جائیں جو انڈیا کے اندر، جو بمبئی کے اندر چھوٹا شکیل اور بڑا شکیل تو چھوٹا گنڈا تو بڑا گنڈا، کن کٹا تو لنگڑا تو مادوری. یہ کراچی سے اللہ کا شکر ہے جان چھوٹی ہے. اس وقت آگے جو ہے حکمت عملی پیپلز پارٹی کی کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا ایک شارٹ میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ آگے حکمت عملی جو ہے عوام کے لیے کیا ہے، پانی کے وسائل سے، ٹریفک کے وسائل سے، اور پروگرام اختتام پہ جا رہا ہے. چھوٹی سی گفتگو آپ سے کروں گا. دیکھیں ایک تو خوبصورت ہمارا پاکستان ہے. جب پاکستان پہ الف سے پنجاب، کاف سے کشمیر، سین سے سندھ، تے الف نون تان بلوچستان آتا ہے تو خوبصورت پاکستان سین سے دھرتی آتی ہے سینٹر میں. سندھ میں جو رہنے والے جو لوگ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہر ان کے معاملات کے اندر کوشش کرتی ہے کہ وسائل کے تحت اپنے مسائل کو حل کر سکے. لیکن آج ہمارے ساتھ مسائل بہت زیادہ ہیں. ہمیں ابھی اگر جو میں لاسٹ بجٹ کی